بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے ناقض وضو کے سبب گنائے گئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جیسا کہ انسان کا بدن سے خون کا نکلنا یا ہوا خارج ہونا، اور بھی بتیری قسمیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک انسان کا ہنسنا ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ہنسنا بھی انسان کا کئی قسم سے ہوتا ہے۔ اب دیکھنی پڑے گی کہ اس آدمی کی ہنسنے کی کیفیت کیسی ہے، کس انداز میں وہ ہنسا ہے، کہ جس انداز میں وہ ہنسا وہ ہنسنا ناقض وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو عربی کے اندر ہنسنے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر ہے قہقہ لگانا، اور قہقہ کہتے ہیں کہ انسان کا اس قدر زور سے ہنسنا کہ پاس والے کو علم ہو جائے کہ میرے برابر والا آدمی ہنس رہا ہے۔ دوسرا ہے ضحک یعنی ہنسنا، کہ برابر والے کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ ہنسا ہے، لیکن وہ ہنسا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں ہنسا ہوں، اس کے دانت بھی ظاہر ہوئے، اس کو اپنے ہنسنے کی وجہ بھی پتہ ہے کہ میں ہنسا ہوں۔ تیسرا نمبر ہے انسان کا تبسم کرنا۔ تبسم کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہ اس میں دانت ظاہر ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں آواز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز میں تبسم کیا، یعنی جس میں آواز بھی نہیں نکلی اور نہ ہی دانت دکھائی دیے، صرف مسکرایا، تو یہ صورت تو ایسی ہے کہ اس میں نہ تو وضو ٹوٹے گی اور نہ ہی نماز فاسد ہوگی، دونوں شکلیں صحیح رہیں گی، نماز بھی صحیح رہے گی اور وضو بھی باقی رہے گا۔ دوسری شکل ہے ضحک یعنی ہنسنا، کہ وہ انسان ہنسا لیکن برابر والوں کو محسوس نہیں ہوا کہ وہ ہنسا ہے۔ تو یہ شکل ایسی ہے کہ اس میں وضو تو نہیں ٹوٹتی، وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، لیکن البتہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ پڑھے۔ اسی طریقے سے تیسرا نمبر جو قہقہ کا، کہ آدمی نے قہقہ لگایا نماز کی حالت میں اور دوسرے والے کو علم ہو گیا کہ یہ ہنسا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز بھی فاسد ہوگی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو لہذا قہقہ ایک الگ قسم ہے ہنسنے کی، اور ضحک ایک الگ قسم ہے ہنسنے کی، اور تبسم ایک الگ قسم ہے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر، تینوں صورتوں کے اندر یہ فرق ہے کہ زور سے ہنسنے کو کہا گیا ہے اور اس میں وضو بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہنسا ہے تو اس میں نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر تبسم کیا ہے تو اس صورت میں نماز بھی باقی رہے گی اور وضو بھی باقی رہے گی۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہنسنے کی کون سی شکل ایسی ہے جس سے وضو ٹوٹتی ہے، کون سی سے نہیں ٹوٹتی۔ لیکن البتہ اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیں، جہاں یہ ہنسنے کا معاملہ بیان کیا صاحب کتاب نے، وہاں انہوں نے قید لگائی کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ عاقل بھی ہو، یعنی
یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں یہ اس انسان کے اوپر آئیں گی جو انسان نماز کی حالت میں ہنس رہا ہے، اور وہ ہنسنے والا انسان عاقل ہو، پاگل یا مجنون یا کم عقل نہ ہو، تو اس کے اوپر تو کوئی صورت لائق نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے بالغ ہو، معلوم ہوا کہ اگر نابالغ بچہ نماز میں ہنس دیا تو اس کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ یقظان ایک قسم اور بیان کری کہ وہ بیداری کی حالت میں ہو۔ اب یہ تین چیزیں شامل کر دی کہ وہ عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو اور بیداری کی حالت میں بھی ہو۔ اگر ان تینوں چیزوں کے اوپر وہ صحیح طریقے سے ثابت آ رہی ہے بات تو وہ ناقض وضو ہوگا، اور جو مسئلہ میں نے ابھی بتایا وہ اس کے اوپر آئے گا۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو پھر اس کی وہ ناقض وضو کی شکل نہیں بنے گی۔ معلوم ہوا کہ اگر کم عقل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ بات اس کے اوپر لائق نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے نابالغ بچے پہ نہیں آئے گی۔ ہاں یقظان بیداری کی حالت میں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، نماز کی حالت میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، نماز ہو رہی ہے اور وہ سو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، اور نماز پڑھتے پڑھتے سونے کے اندر اس میں کوئی چیز ایسی دے گی کہ اس کو زور سے ہنسی آ گئی۔ اگر وہ سونے کی حالت میں زور سے ہنس رہا ہے اور نماز کی اس ہیبت اور اس کیفیت اور اس طریقے پر بیٹھا ہے کہ جہاں ہوا خارج ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، وہ اپنے مقعد کو زمین پر ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے یا پیر رکھے ہوئے بیٹھا ہے اس کے اوپر، اور نماز کی اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے جیسی حالت میں بیٹھا ہے، اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہے، اور وہ سو گیا، اور سونے کے بعد پھر اس کو قہقہ لگ گیا سونے کی حالت میں، تو اب اگر وہ سونے کی حالت میں قہقہ لگا رہا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور بیدار۔ تو معلوم ہوا کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اس انداز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے جس انداز میں ہم نے ابھی ذکر کیا۔ تو اگر یہ مسئلہ سامنے ہے تو وہ ناقض وضو ہے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وہ ناقض وضو نہیں کہتا۔